اچھے برے کی پہچان کرتا ہے اس آلے کے ذریعے، فرمایا وہ عقل ہے۔ مومن کا آلہ کیا ہے؟ جس کے ذریعے اچھائی اور برائی کی اس کو اس آلے کے ذریعے معلومات ملتی ہیں کہ یہ کیا ہے اور یہ، فرمایا وہ عقل ہے۔ وہ کیا ہے؟ عقل ہے۔ آگے یہ غور کریں، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ شَيْءٍ مَطِيَّةٌ وَمَطِيَّةُ الْمَرْءِ الْعَقْلُ، یہ جملے پچھلی حدیث میں بھی گزرے ہیں۔ فرمایا کہ ہر چیز کی ایک سواری ہوتی ہے اور انسان کی سواری کیا ہے؟ عقل ہے۔ یہ ابھی پچھلی حدیث میں گزرا اس کا مفہوم۔ وَلِكُلِّ شَيْءٍ دِعَامَةٌ وَدِعَامَةُ الدِّينِ الْعَقْلُ، فرمایا ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک کیا ہوتا ہے؟ ستون ہوتا ہے۔ وَدِعَامَةُ الدِّينِ الْعَقْلُ، فرمایا دین کا بنیادی ستون جو ہے وہ عقل، دین کا بنیادی ستون کیا ہے؟ عقل ہے۔ پھر فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ غَایَةٌ وَغَایَةُ الْعُبَّادِ الْعَقْلُ، فرمایا ہر قوم کی ترقی کی دنیا میں ایک انتہا ہوتی ہے، ہر قوم کی ترقی کی دنیا میں کیا ہوتی ہے؟ ایک غایتن، ایک اس کی انتہا ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ سنو وغایت العباد العقل، عبادت گزاروں کی، ان نفوس قدسی اور خاص بندوں کی جو انتہا ہے، فرمایا وہ بھی عقل ہے، وہ بھی کیا ہے؟ عقل ہے۔ اور مزید آپ علیہ السلام نے فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ دَاعٍ، ہر ایک قوم کا کوئی نہ کوئی نگہبان ہوتا ہے، محافظ ہوتا ہے، نگہبان ہوتا ہے۔ اور غور سے سننا، فرمایا وَالدَّاعِي الْعَابِدِينَ الْعَقْلُ، جو عبادت میں لگے ہوئے ہیں، دن رات اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، عابدین، غور تو کرو، جن کو سرکار فرمائے کہ یہ عابدین ہیں، عبادت گزار ہیں، عبادت گزار ہیں۔ فرمایا جو عابدین ہیں، عبادت والے ہیں، ان کی نگہبانی، ان کی محافظت کون کرتا ہے؟ فرمایا العقل۔ آپ ان باتوں پر اگر غور کریں گے تو آپ کی عقل بھی کہے گی، کیونکہ سرکار کا جو فرمان، دیکھیں نا، عبادت گزاروں کا محافظ ہے عقل۔ وہ جو ساری رات نفل میں لگا رہے، نفل میں لگا رہے اور دن کو آ کے غیبتیں شروع کر دے، عقل ہوتی تو یوں کرتا، وہ ساری رات کی عبادت برباد ہو گئی، کیونکہ وہ نفل ہے، یہ حرام ہے، حرام کا ارتکاب جو کر رہا ہے، ساری رات نفل میں کھڑا رہتا ہے لیکن صبح کی جماعت ضائع کر دیتا ہے، ساری رات محفل میلاد، محفل نعت پہ بیٹھا رہے گا لیکن صبح کی جماعت، عقل ہوتی تو یوں نہ کرتا۔ فرمایا عابدین کا نگہبان، عابدین کی جو چیز نگہبان ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ پتہ ہے ساری رات محفل پہ بیٹھنا نفلی کام ہے، اور جماعت کے ساتھ مرد جب مسافر نہ ہو، کوئی شرعی عذر نہ ہو، تو نماز با جماعت پڑھنا واجب ہے۔ عقل ہوتی تو یوں کرتا، کیونکہ عقل وہ ہے جو بندے کو شریعت کے مطابق ڈھال دے، وہ ہے اللہ رسول کے ہاں عقل، وہ ہے اللہ رسول کے ہاں عقل۔ تو فرمایا عبادت گزاروں کی، عابدین کی جو نگہبانی کرتی ہے چیز کہ ان کی عبادات رائگاں اور ضائع نہ جائیں، فرمایا وہ بھی کیا ہے؟ عقل ہے۔ پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا وَلِكُلِّ تَاجِرٍ بِضَاعَةٍ، فرمایا ہر تاجر کے لیے ایک پونجی ہوتی ہے، جمع پونجی ہوتی ہے۔ غور کرنا، وَبِضَاعَةُ الْمُجْتَہِدِينَ الْعَقْلُ، فرمایا یہ جو شریعت کے مجتہدین پیدا ہوں گے، شریعت کے مجتہدین پیدا ہوں گے، ان کی جمع پونجی کیا ہوگی؟ جس کی وجہ سے یہ شریعت کے مسائل نکالیں گے، جس کی وجہ سے یہ شریعت کے مسائل استنباط کریں گے، ان فروعات پہ بالکل مفصل طریقے سے کلام کریں گے، جس طرح سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، سیدنا امام شافعی، سیدنا امام احمد بن حنبل، سیدنا امام مالک، سیدنا قاضی ابو یوسف، سیدنا امام محمد، سیدنا سفیان ثوری، سیدنا عبداللہ بن مبارک، اس طرح کے جو مجتہدین کا ایک گروہ گزرا ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا
جس طرح تاجر کی پونجی ہوتی ہے نا، جمع پونجی، کہ اس کے ذریعے سے ہی آگے سب کچھ کرتا ہے. ایک بندہ کہے جی میں نے تجارت کرنی ہو اور پلے میں 1 روپیہ ہی نہ ہو، اور کچھ ہوگا تو کچھ کرے گا نا. میں نے جی کلاتھ ہاؤس کی دکان بنانا، اور بنانی بھی یوں سمجھے 2 3 4 دکانوں کے مثل ایک دکان بنانی. اور جب کسی نے پوچھا کہ بلا پیسے کتنے ہیں، پیسے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ جمع پونجی ہوگی تو آگے کچھ کر سکے گا نا. فرمایا جو مجتہدین کی پونجی ہے جس کے ذریعے وہ کچھ کر سکیں گے، وہ بھی کیا ہے؟ العقل. فرمایا وہ بھی عقل ہے. اور پھر نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے فرمایا ہر ایک گھر میں کوئی محافظ ہوتا ہے جو گھر کی محافظت کرتا ہے. جو گھر کی کیا کرتا ہے؟ محافظت. اگر گھر کی حفاظت کرنا چھوڑ دیں تو 1 مہینے میں سب کچھ ویران ہو جائے. جو ہمارا زمانہ ہے شاید 2 دن ہی نہ گزرے، مہینہ تو دور کی بات. سرکار نے فرمایا ہر ایک گھر کے لیے حفاظت درکار ہے. اگر حفاظت نہ کی جائے تو کئی مسائل کھڑے ہو جائیں. اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ سنتے ہو صدیقین، کس گروہ کا ذکر فرمایا؟ صدیقین. فرما صدیقین کا جو صداقت والا گھر ہے نا، اس کی حفاظت صرف عقل کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے. کتنا رتبہ ہے کہ فلاں صدیقین میں شمار ہوتا ہے. فرمایا وہ بھی اپنی صداقت والی حالت کو، منزل کو، رتبے کو عقل کے ذریعے ہی بچا سکتا ہے. عقل کے ذریعے ہی بچا سکتا ہے. پھر نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں ویرانی ہو جائے، کیا ہو جائے؟ پھر اس کے لیے ایک آبادی کا طریقہ کار ہوتا ہے. ویران جگہ کی آبادی کا کیا ہوتا ہے؟ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. پھر فرمایا وَإِمَارَةُ الْآخِرَةِ الْعَقْلِ. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری آخرت سنور جائے تو فرمایا عقل کے مطابق چلنا. عقل کے، یہ تمہاری آخرت کو سنوار دے گی، یہ تمہاری آخرت کو سنوار دے گی. پھر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا سے چلے بھی جائیں، اس کے باوجود کوئی ایسے ملکے، ایسی صفتیں ان کے اندر ہوتی ہیں کہ قیامت تک لوگ ان کو یاد کرتے رہتے. قیامت تک لوگ ان کو، دیکھو غوث پاک کو کوئی 1000 سال کے قریب گزر گئے، ہم آج تک یاد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی 1350 سال گزرنے کے قریب ہیں، آج تک 24 گھنٹے امام صاحب کا نام ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مطلب ہے اس جملے کا. فرمایا کچھ لوگوں میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے لوگ ان کو یاد کرتے ہی. فرمایا وہ بھی عقل ہے. وہ بھی کیا ہے؟ دیکھو نا، غوث پاک نے اگر عقل شرعی، عقل سلیم، شریعت کے مطابق عمل نہ کیا ہوتا تو آج غوث اعظم کو ہم اس طرح جانتے جس طرح کے جان رہے ہیں، کسی صورت پہ نہیں. آپ نے عقل کے تقاضوں کو پورا کیا کہ عقل مند وہ ہے جو شریعت کے مطابق چلے. عقل مند وہ ہے جو شریعت کے، آپ نے یوں چلایا کہ ہم اتنی محافظت شاید فرض عبادت کی نہیں کرتے جتنی آپ نفل کے لیے اپنے آپ پہ محافظت لازم کیے ہوئے تھے. ہماری فرض عبادت بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے، غوث پاک نے اپنی نفل عبادت کو بھی آگے پیچھے نہیں جانے دیا. تو عقل کا تقاضا تھا نا، شریعت پہ چلو. عقل کہتی ہے جس مالک کے سارے انعامات استعمال کرتے ہو، جس کی نعمتیں استعمال کرتے ہو، اس مالک کی نافرمانی ہونی نہیں چاہیے. تو آپ نے اس پر مضبوطی سے عمل کیا اور قیامت تک اسی طرح آپ کا نام روشن اور جگمگاتا رہے گا. اور اس طرح کے جتنے لوگ اور گزرے، یہ مطلب ہے اس جملے کا. پھر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اب اس جملے کو غور سے سننا، ہو سکے تو یاد کرنا اور گھر والوں تک اور دوستوں تک پہنچانا. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کامل عقل والا کون ہے؟ کامل عقل والا کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں کامل عقل والا وہ مومن ہے. اللہ کی بارگاہ میں مومنین میں سے محبوب ترین وہ مومن ہے.
فرمایا جو ہر وقت اپنے آپ پہ شریعت کو لاگو کرے اور گناہوں سے بچتا رہے. اس حدیث کے آخری جملے. فرمایا اللہ کو محبوب کون ہے؟ اللہ کے ہاں عقل مند کون ہے؟ فرمایا سب سے زیادہ محبوب وہ ہے، سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو گناہوں سے بچتا رہے اور مصطفیٰ کریم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش. اب اس حدیث پہ غور کریں اور ہم اپنے آپ پہ بھی غور کریں کہ جس کو سرکار نے سب سے بڑا عقل مند قرار دیا، جس شخص کو سرکار علیہ السلام نے اللہ کے ہم محبوب ترین شخص قرار دیا ہے، کیا ہمارے اندر وہ بات ہے؟ میں اپنے اندر غور کرتا ہوں، آپ اپنے اندر غور کریں. اور وہ ہے کیا؟ کتنا مشکل پہاڑ ہے، وزن ہے جو ہم سے اٹھایا نہیں جاتا. فرمایا گناہ نہ کرو، نیکیاں کرو، بس دو ہی کام. شریعت پہ چلو، شیطان کی اتباع نہ کرو. شریعت پہ چلو اور شیطان کی اتباع کون فرما رہے ہیں؟ جن کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلو وہی زبان ہلا دے. یہ کن کا فرمان ہے؟ یہ سکتہ کیوں طاری ہو جاتا ہے؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی. اور بھائی ہم تو کتنے خوش نصیب ہیں، الحمدللہ علی احسان ہی. آپ ادھر آئے ہیں، اپنا وقت نکالا ہے، کاروبار چھوڑے ہیں. ظاہر ہے ہر بندے کا کوئی نہ کوئی کام ہے، کوئی بھی فارغ نہیں ہوتا اس زمانے میں. کاروبار چھوڑا، کام کاج چھوڑا، وقت نکالا، وضو کیا، طہارت حاصل کی، مسجد میں آئے. یہ کم خوش نصیبی. کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر سن رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کا. وہ بھی تو لوگ ہیں کام کاج چھوڑتے ہیں، کام کاج چھوڑتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، پھر جاتے ایسی محفل میں جہاں اللہ کی لعنت اتر رہی ہوتی، اور آپ ایسی محفل میں جہاں اللہ کی رحمت برس رہی ہے. اور ان کے نعروں کو دیکھیں، نہ جانے کتنی دور تک لوگوں کا سکون اور آرام برباد کر دیتے ہیں بولتے بولتے. اور اپنی حالت دیکھیں، اللہ رسول کا نام بھی کبھی لینا پڑے تو ہم چپ کر کے بیٹھے. آخر یہ وجہ کیا ہے؟ وہ ایک فاسق و فاجر کی خاطر نعرے لگا رہا ہوتا ہے، وہ ایک فاسق و فاجر کا نام لے رہا ہوتا ہے. سیاست کے جلسوں میں کیا کچھ ہوتا ہے آپ کے سامنے ہی ہے. اور ہم الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کر رہے ہیں. اور یہ کس نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کے ہاں عقل مند وہ ہے جو عبادت کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو. یہ کس ہستی کا فرمان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ہم کتنے خوش نصیب ہیں. کوئی کسی کے نام کے گیت گاتا ہے، کوئی کسی کے نام کے گیت گاتا ہے. اللہ کا کتنا کرم ہے آپ پہ، آپ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے گیت گا رہے ہیں. یا گیت میں مانا ذکر ہوتا ہے، کسی کو غلطی نہ لگے جی یہ کہہ دیا. عرف کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ کون سا جملہ عرف میں کس معاملے میں استعمال ہو رہا. وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بازار میں چلے جاتے، تاجروں کے پاس، منڈیوں میں. وہ کہتے حضور آپ کی اتنی شان ہے، آپ ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ فرمایا اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کون سا جملہ تم کس طرح استعمال کرتے ہو تو جب کوئی فتویٰ لینے آئے گا تو اس کو جواب کیا دیں گے؟ ہم اس لیے مارکیٹ میں آتے ہیں، اس لیے تاجروں تمہارے پاس آتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس وقت تجارت میں کون سا جملہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، کون سا جملہ کس معنی میں. یہی وجہ ہے کہ آج آپ کسی مفتی کے پاس جاتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں، اگر اس کو عرف کے معاملے میں علم نہ ہو تو وہ کہتا ہے پہلے میں معلوم کر لوں کہ یہ عرف میں آج کل اس جملے کا معنی کیا لیا جاتا ہے، اس جملے کا معنی. وہ اس وجہ سے آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے، باقی مسئلہ اس کو آتا ہے. وہ عرف والوں کا معنی جاننا چاہتا ہے کہ آج کل تاجر اس معاملے میں جب یہ جملہ بولے تو مراد کیا ہوتا ہے، جب یہ جملہ بولے تو مراد کیا ہوتا ہے. تو عرف کا سمجھنا ضروری ہے. ہم اللہ اور اس کے رسول کا الحمدللہ ذکر خیر سن بھی رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں. یہ اللہ کریم کا کوئی کم ہے؟ ہمارے اوپر رحمت کرم کم ہے؟
کوئی کم فضل ہے، کم برکت ہے کہ لوگ پتہ نہیں کس کس ذکر میں پھنسے ہوئے ہیں، کیا کیا اللہ کے غضب کو خرید رہے ہیں، کس کس انداز سے، کس کس طریقے سے، اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کم از کم کچھ چستی آپ بھی دکھایا کریں، بالکل تو سست نہ بنے کریں۔ ہر وقت تو میں آپ کو کہتا نہیں کہ آپ بولیں، کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی جملہ عام ہوتا ہے تاکہ بولنے سے ہوتا کیا ہے، بندے کو یاد ہو جاتا ہے، بندے کو کیا ہو جاتا ہے، 2-3 مرتبہ دہرائے گا، سنے گا تو جملہ یاد ہو جائے گا۔ سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا جو بندہ سمجھ نہیں آئی، شریعت پہ چلے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، اس کے لیے سرکار نے 2 فضیلتیں عطا فرمایا ایک تو یہ عقل مند ہے سب سے بڑا، اور دوسرا حب المؤمنین عند اللہ، مومنوں میں سے جو سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کے ہاں وہ یہی شخص ہے جو گناہوں سے بچتا ہے اور رسول اللہ کی شریعت پہ چلتا رہتا ہے، اور رسول اللہ کی شریعت پہ چلتا رہتا ہے۔ سرور دو جہاں علیہ الصلاۃ والتسلیم نے آخر میں ارشاد فرمایا وَإِن كَانَ أَقَلُّكُمْ تَطَوُّعًا، بڑی زبردست بات ہے اگر کوئی غور کرے۔ فرمایا جس کے کرنے کا حکم ہے اس کو کرتا ہے، جس سے روک دیا کہ یہ حرام ہے اس سے بچو، اس سے اپنے آپ کو، فرمایا یہ سب سے بڑا عقل مند ہے، اللہ کو بڑا محبوب ہے یہ مومن۔ جملے آخر میں کیا فرمایا؟ فرمایا اگرچہ نفلی عبادت بہت کم ہی کرتا ہوں پھر